قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علی رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللهم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں ہندوستان سے چل کر سیدھے موریشس پہنچا. ایک ہفتے کی وزٹ 2 ہفتے میں تبدیل ہوئی اور پھر میں ملاوی زمبابوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا. کیپ ٹاؤن جونسبرگ پریٹوریا بینونی کیا کیا نپٹاتا ہوا. حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا. خیبر کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا. اور جیسے ہی یہاں آیا بس موریشس ہی یاد آیا. بھائی صاحب جونس یہاں موجود ہیں. ایک دم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں ڈربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا موریشس کی جمعہ ماسک میں. میں نے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں. ایک ایسی تھیوری, ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو. آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے, حدیث نہیں جانتے, دھونس میں لے لیا جاتا. انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو. طبیعت کی بات کرتے ہو, جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو قرآن میں, ہم چپ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے, ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے, ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں ہے. بات کرو طبیعت کی اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا, میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا, میرے پردادا نے نہیں کہا تھا, میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا, دھگڑ دادا نے نہیں کہا تھا, پوروجوں نے نہیں کہا تھا, میرے فور فادرز آر سائلنٹ. ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو, بالکل نئی بات, 100 برس کے اندر کی نئی بات. 50 سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا, یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے. ایسا کیوں بولتے ہو, کوئی نئی بات بولا. ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. آج مجھے پتا چلا قرآن میں. قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے. اولڈسٹ نے جانا نہیں ہے, لیٹسٹ کیسے جان گئے. آج میں بتا دینا چاہتا ہوں, میں پول کھول دینا چاہتا ہوں, میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں. I want to give you criteria to select that who is what. کون کیا ہے. قرآن 30 پاروں پر ہے. 30 پارا فلی قرآن. آیتیں ہیں لیکن آج آیتوں کے بارے میں سن لو. قرآن کی آیتوں کے بارے میں, قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں. There are 3 types. ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ہر دم یہ کہتے ہیں قرآن میں نماز مت پڑھو قرآن میں. کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں, کہاں لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آدھی بات مت کرو, پوری بات کرو. انتم سکارا آگے ہے, جب نشے میں رہو تب. آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی. وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ, پوری بات بولو. تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, یو کانٹ ٹرانسلیٹ. نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, اور when the translation is impossible, explanation is more impossible. Translation is impossible to explanation is more impossible. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلانیشن کر سکتے ہو. when the translation and explanation is impossible, then conclusion is still impossible. Conclusion is more impossible. پھر conclusion کیا نکلے گا, result کیا نکلے گا, سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا. You don't know how to teach me. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا. پہلے جانو میری جان, پھر جان کی بات کرو جان. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, انواد نہیں کر سکتے, واد ویواد کر سکتے ہو, انواد نہیں کر سکتے, ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. جیسے الف لام میم, یہ قرآن ہے. کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا, لام سے کیا مسئلہ بنے گا, میم سے کیا سمجھو گے, نہیں معلوم. جب میں نے مفسرین کو, قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں, الف لام میم. Allah in his prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے, اللہ اور اس کا رسول جانے. کافا یا انسان ہا میم عین سین قاف, کیا ٹرانسلیشن ہے, سب قرآن ہے. اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا. It is insult of Holy Quran.
that there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. मीनिंग है मगर अल्लाह जाने या उसका रसूल. यानी अलिफ के माना तो है मगर छुपा हुआ है, हम नहीं जानते. वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ अलिफ, वी डोंट नो मीनिंग ऑफ लाम, वी डोंट नो मीनिंग ऑफ मीम. है मगर हम जानते नहीं, हमसे छुपा हुआ है. मौलवियों से छुप गया, मुफस्सिरों से छुप गया, मुहद्दिसों से छुपा हुआ है. उम्मत नहीं जानती. अल्लाह उसका रसूल जाने या वो जाने जिसको रसूल ने बताया हो. मगर मौलवियों को नहीं मालूम है, आलिमों को नहीं मालूम है. जब बड़ी बड़ी उलमा की जमात को नहीं मालूम तो जाहिलों की जमात को क्या मालूम होगा. न मौलवियों को नहीं मालूम अलिफ का क्या माने है, मीनिंग है. देयर इज द मीनिंग ऑफ अलिफ, देयर इज द मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम. यकीनन इसकी मीनिंग है, नो डाउट देयर इज द मीनिंग एज समथिंग इन अलिफ लाम मीम, बट आई डोंट नो व्हाट इज इन अलिफ लाम मीम. तो जो कुछ है वो हमसे पर्दे में है, गायब है, कवर्ड है, गायब है, छुपा हुआ है. अलिफ का माना हम पर गायब है, लाम का माना हम पर गायब है, और मीम का माना जो है वो हम पर गायब है. लेकिन रसूल जानते हैं. ये अल्लाह तूने छुपाया क्यों? इसीलिए ये बात छुपा दी गई ताकि मेरा कोई बंदा रसूल के इल्म गैब पर डाउट न करे, रसूल के इल्म गैब पे डाउट न करे. जब तक अलिफ लाम मीम रहेगा रसूल के इल्म गैब की दलील बनी रहेगी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम फला तवक्कल बदलैका या रसूल अल्लाह. मैं कहता हूं सैयद मोहम्मद हाशिमी डज नॉट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम. माय फादर वाज मुहद्दिस आज़म हिंद एंड ही ट्रांसलेटेड होली कुरान फ्रॉम ए टू जेड, बट ही डज नॉट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम. इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी द ग्रेटेस्ट आलिम इन हिज पीरियड इन द वर्ल्ड, बट ही डज नॉट नो, ही डिड नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम. अलिफ लाम मीम का मतलब न बरेली ने लिखा, न किछौछे ने लिखा, न बदायूं ने लिखा, न दिल्ली ने लिखा, न मदीने में इसका कहीं तर्जुमा मिलता है. अलिफ लाम मीम का ट्रांसलेशन कहीं नहीं मिलता. मोहम्मद मौलवी नहीं जानता, आलिम नहीं जानता, मुजद्दिदीन नहीं जानते, मुफस्सिरीन इसकी मीनिंग नहीं जानते, मुहद्दिसीन इसकी मीनिंग नहीं जानते, उलमाए दीन इसकी मीनिंग नहीं जानते. मैं मिंबर रसूल पर बैठकर चैलेंज करता हूं कि खुद जिब्रील अमीन भी इसकी मीनिंग नहीं जानते, खुद जिब्रील अमीन भी इसकी मीनिंग नहीं जानते. अलिफ का क्या मतलब है जिब्रील को नहीं मालूम, लाम का क्या मतलब है जिब्रील को नहीं मालूम, मीम का क्या मतलब है जिब्रील को नहीं मालूम. अच्छा क्या सिचुएशन होगी जब जिब्रील वही लेके आए? तो पहले तो तुम वो बात सुन लो जो हुई, फिर उसको आइडिया से सोचो. नेक्स्ट क्या एक्शन मुझसे सुन लो, रिएक्शन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. एक्शन मुझसे समझ लो, रिएक्शन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जिब्रील अमीन लेकर के रसूल के पास आए. जिब्रील ने कहा अलिफ, रसूल ने कहा फहम तो. जिब्रील ने कहा लाम, रसूल ने कहा फहम तो. जिब्रील ने कहा मीम, रसूल ने कहा फहम तो. यानी जिब्रील जब आए कहने लगे अलिफ, रसूल ने कहा मैं समझ गया. लाम मैं समझ गया, रसूल सिर्फ इतना कह रहे मैं समझ गया. और जब जिब्रील ने कहा मीम तो रसूल ने कहा मैं समझ गया. और जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तब रसूल ने नहीं कहा मैं समझ गया. अलिफ पे कहा मैं समझ गया, लाम पे कहा मैं समझ गया, मीम पे कहा मैं समझ गया, और ज़ालिकल किताब पे नहीं कहा मैं समझ गया. रसूल इसलिए बोल रहे थे मैं समझ गया ताकि जिब्रील को शक न होने पाए. जहां से वो समझते हैं वो तो मैं भी समझता हूं, मगर जिब्रील जहां तुम नहीं समझते उसे भी मैं समझता हूं, उसे भी मैं जानता हूं, वो मीनिंग भी मुझे मालूम है. तो दुनिया को शुभा न होने पाए. अलिफ पे फरमाया मैं समझ गया, लाम पे फरमाया मैं समझ गया. जिस वक्त मेरे आका ने कहा होगा मैं समझ गया, अलिफ मैं समझ गया, लाम मैं समझ गया, मीम मैं समझ गया, तो फिर जिब्रील ने सोचा होगा कि ये नीचे बैठकर समझ गए और मैं वहां से ला रहा हूं नहीं समझा, मैं वहां से ला रहा हूं नहीं समझा. ये फर्श वाला भी अर्श वाले से बुलंद दिख रहा है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. अर्शी जिब्रील को भी मालूम हो गया कि फर्शी मुस्तफा का मुकाम क्या है. मैं नहीं समझा. बड़ा जरूरी था, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी भी हों, कुरान में कुछ आयतें ऐसी भी हों जिनकी मीनिंग खुद जिब्रील को मालूम ना हो, ताकि मौलवियों को पता चल जाए कि जिब्रील का काम सिर्फ वही का लाना था, मीनिंग बताना उनका काम नहीं था, रसूल को पढ़ाना उनका काम नहीं था, रसूल को सिखाना उनका नाम नहीं था. जिब्रील वाज द सर्विसर ऑफ प्रॉफिट, नॉट टीचर ऑफ प्रॉफिट. रसूल के वो प्रॉफिट नहीं थे. मेरे नबी ने जब फरिश्तों से पढ़ना पसंद नहीं किया तो मौलवियों से पढ़ना क्या पसंद करेंगे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. तो मेरे दोस्तों, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते, यानी उनसे आप अकीदा नहीं बना सकते. अलिफ से कोई अकीदा नहीं बन सकता, लाम से कोई अकीदा नहीं बन सकता, मीम से कोई अकीदा नहीं बन सकता, कोई मसला नहीं बन सकता, कोई कानून नहीं बन सकता. इसलिए कि जब मीनिंग मालूम नहीं तो कानून क्या बने. तो अब इससे अब नोट करो, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे ना अकीदा बनता है ना मसला. नो लॉ, नॉट आइडियोलॉजी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज रियल मीनिंग. We don't know real meaning, we can't make any masla, we can't make any law, we can't make any अकीदा, because I don't know its real meaning. तो अब ये आप अच्छी तरह समझ गए कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे ना अकीदा बनता है ना मसला. अब कुरान में फिर दूसरी किस्म की आयतें हैं. तर्जुमा तो आप करने को कर लेंगे, यू आर एबल टू ट्रांसलेट, बट ओरिजिनल translation not able to accept. You are able to translate, but original translation is not able to accept. मैं एग्जांपल दूंगा. तर्जुमा करने को तो आप कर लेंगे, लेकिन तर्जुमे का जो जाहिर पहलू है वो मान ही नहीं सकते आप. मान लेंगे तो आउट ऑफ इस्लाम हो जाएंगे. हालांकि कुरान है, हालांकि वो कुरान है, और कुरान का वो ट्रांसलेशन मानने से आपका इस्लाम गायब. करो जरूर ट्रांसलेशन, मगर जो क्लियर है वो मानो मत. फॉर एग्जाम्पल, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इट इज कुरान. ट्रांसलेशन करने को तो कर ले जाएंगे, हैंड ऑफ अल्लाह अपॉन योर हैंड्स, हैंड्स ऑफ अल्लाह अपॉन देयर हैंड्स. तर्जुमा हो गया, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है. यदुल्लाह, यद माने हैंड, यदुल्लाह हैंड ऑफ अल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ. तर्जुमा करने को तो कर गए. अब कितने मौलवी हैं जो कुरान की बेसिस पर अल्लाह को हाथ माने. अल्लाह को हाथ है, अल्लाह को पैर है, अल्लाह को बॉडी है, अल्लाह के जिस्म है. जब जिस्म ही नहीं तो हाथ कहां से आएगा. और जब हाथ मानेंगे तो इस्लाम में रह पाओगे.
اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے، اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے، اور جب پیٹ مانگو گے تو 2 ٹائم تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے کہ خدا ماننے پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہے، نہ اس کے باڈی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات unable to translate. لیکن دوسری آیت کی قسم ہے متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے پہ تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ. آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے وہ جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکۃ فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ از the light of the world. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے. اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے. لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو. تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر میں اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئی کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے. تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں. رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا. آئی ایم اے مین لائک یو، تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول عتبہ و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں، تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے. تو یہ آیت بھی متشابہ ہے، اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور اسی لیے محقق الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے. اور میرے بھائیو ڈربن والو، بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. 3 لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے. ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس کو کہتے ہیں محکمات.
جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا، اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں، جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے، جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے، اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی۔ تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے۔ اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے، تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو پروفٹ ڈھول پڑا ہاشمی، محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو۔ اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے، ایبسولوٹلی کریکٹ، اور نور کہا ہے، ایبسولوٹلی کریکٹ۔ تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا، ایک آیت نے رسول کو نور کہا، تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے۔ پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے، اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے، ہم شریعت پہ چلتے ہیں وہ طبیعت پہ چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا، ایگزیکٹلی، بشر کہا، ایگزیکٹلی، تو دونوں کو پلس کرو، نور پلس بشر۔ According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is bashar, noor and bashar both. تو نور پلس بشر equal to نوری بشر، تو نوری بشر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے مولا تو خاکی بشر ہے، میرا رسول اللہ نوری بشر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ایک توجہ والی بات اور ہے، کیا ضرورت تھی؟ بس اب تیوا سمجھو، یہ اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے؟ لیٹ می سے سم تھنگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آرڈینری مولوی، میں ان پڑھ ہوں، illiterate, I'm illiterate, uneducated, unexperienced, I have nothing, no knowledge at all. I started first chance to speak English, I don't know English really. In Mauritius broken French, and in my speech broken English. How did you come here? To hear the speech of an uneducated, unpad? ہمیں انپڑھ کی تقریر سننے کیوں آئے ہو؟ میں انپڑھ ہوں، بات ختم۔ کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس، بھائی کل آپ جمعہ ماسک میں گئے تھے، کس کی تقریر تھی؟ مولانا انپڑھ کی۔ ہاں مولانا انپڑھ، میں تمہاری بات میں کنٹرڈکشن ہے، there is a contradiction in your information. What contradiction? If he is Maulana, how is it possible that he is unpad? If he is unpad, Maulana is not possible. Maulana unpad، مولانا ہے تو انپڑھ نہیں ہے، انپڑھ ہے تو مولانا نہیں ہے۔ کس جماعت کی؟ کس جماعت کی؟ ارے وہ نہیں، وہ ڈربن میں حاجی ابراہیم طاہر محمد صاحب، کون پاکستان میں سنی عالم ہے جو سنیت کی دین و سنیت کی کام کر سکتا ہے، کون ہندوستان میں ہے، کون افریقہ میں ہے، کون لندن میں ہے، فکر رہتی ہے۔ اور وہ عالم جب چلا جاتا ہے تو اس کی تقریر کو یہ قید کر لیتے ہیں، اور اس قید سے جو دوسری غلط جگہ قید ہیں آزادی دلاتے ہیں، جو غلط ماحول میں قید ان کو آزادی دلاتے ہیں۔ وہ حاجی ابراہیم طاہر محمد وغیرہ تھے، ان کی پوتی کی شادی تھی، سوچا یار کی شادی تو ہوتی رہتی ہے، اگر سرکار کا گیت نہ گایا گیا تو پھر مزہ کیا ہے؟ جن کے ہم امتی کب رہے جب نبی نہ یاد آئے؟ ہر خوشی و غم میں اگر نبی نہ یاد آئے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ غم بھی بڑا شاندار غم ہے جس میں مصطفیٰ کی یاد ہے، اور وہ شادی بھی حقیقت شادی ہے جس میں نبی کی یاد ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے ہر غلام اپنے امام کو یاد رکھتا ہے، ہر امتی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے جلسہ کرایا تھا، وہ ارے وہ تو سنی جماعت کا ہے بوڑھا، وہ بوڑھا تو سنی جماعت کا ہے، بہت خرچہ ورچہ کرتا رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، ارے وہ تو مولانا ان پڑھ اور وہاں جائیں گے؟ ارے نہیں نہیں، وہ سنی ہے، سنیوں کے ہاں تو صرف مولانا ہی سے تقریر ہوتی ہے، وہ تو کوئی اور جماعت ہے جہاں ان پڑھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان پڑھ کی سپلائی کسی اور فیکٹری میں ہے، ان پڑھ کی سپلائی ہم لوگ را مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں، یہ فریش مال لے کے را مٹیریل بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں ان پڑھ ہوں، ایک بات ڈائریکٹ بتا دو، میں بول گیا کہ میں ان پڑھ ہوں، کل سے مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل تو چھوڑ دو کہ ابھی سے ان پڑھ کہنا شروع کر دو گے؟ مولانا ہاشمی ان پڑھ، سید محمد ہاشمی illiterate. I am illiterate, I am saying. You will say, you will repeat, because I am saying myself. If I will say myself anything loose talking about me, you will not repeat. What will you say? It is خاکساری of ہاشمی، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں علم نہیں رکھتا تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے پاس علم نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کیسے کٹے ریکارڈ سن لو، خود ہی انہوں نے کہا میں عالم نہیں ہوں، تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟
اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me to you, will you repeat؟ کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری، انکساری، تواضع ہے، اچھا مزاج ہے، عالم ہو کے بھی اپنے کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، یہی تو سمجھو گے تو خاکساری ہے۔ خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے، بولا غریب کھانے پہ قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری۔ لیکن میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست ہے حضرت غریب کھانے پہ چل کے قدم رکھ دیجئے، اور واقعی وہ غریب کھانا ہی ہو، تو کوئی خاکساری ہوئی؟ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے، اور جھوپڑے کے بجائے اوپر لیٹ ہے تو خاکساری ہے۔ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے، اور واقعی جھوپڑا ہو۔ ایک نے کہا جو حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے، روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے، اور لے لیا تو چکن بریانی کھلائے، یا اللہ روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا تو خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری۔ لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہا حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجیے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے۔ میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو۔ عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ اور خاکساری پر تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے، تم نہیں ریپیٹ کرو گے میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat۔ میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا۔ میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے۔ کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، a great brain of our community, Abu al-Hakam. He was the great brain of his community, according to his followers. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی۔ میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی۔ اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی۔ اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل، اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو نے کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا۔ یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل، اے محبوب تم کہو، قل، اے رسول تم کہو، قل، اے حبیب تم کہو، قل، اے پیغمبر تم کہو، قل، اے نبی تم کہو، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن، میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میں انلمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں، میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم۔ جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ جب میں کہوں گا تو بالمؤمنین رؤوف رحیم کہوں گا۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرا۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بضنین۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم۔ میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا۔ جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ نبوت ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت ہو تو میں بیان کروں گا، عظمت ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت ہو تو میں بیان کروں گا، بلندی ہو تو میں بیان کروں گا۔ اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین کا میٹر ہو تو میں بیان کروں گا، لاسٹ پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا، تمہاری پرسنالٹی کو میں بیان کروں گا، ایکسٹراڈنری ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہارے میچلیس پروفٹ ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلندی بلند پائے کی برگزیدگی، دانائی عقلی فرزان کی خرد ہوش و جمال حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال چاہو جلال۔ اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں، لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے۔ اے رسول سے تم اپنے منہ سے کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھائیں، لوگ تواضع سمجھائیں، لوگ انکساری سمجھائیں۔ اے محبوبی سے تم خود کہو، جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا، میرے اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے، میری ہاتھ کا اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا، میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے، مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ میری طرح کیا ہوں گے، وہ میری طرح کیا ہوں گے۔ میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا، میں تو اپنی بیوی، میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہے، بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا، مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھا لیا، میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں۔ میں چلتا ہوں
میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں، رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں، میں ان کی طرح کیا ہوں گا؟ میرے دوستو، میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے، میں جب شادی کرتا ہوں، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بیٹی رہتی ہے، اور کسی کے لیے وہ بھابھی ہو جاتی ہے، کسی کی ممانی ہوتی ہے، کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے، کسی کے لیے بدر وائف ہوتی ہے، کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے، مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے، سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے، ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے۔ ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، تو یہ نبی کی خاکساری ہے، یہ نبی کا تواضع ہے، یہ نبی کی انکساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہلوانے کی وجہ، واٹ واز دا ریزن ٹو میک دا پروننسیشن دیٹ ہولی پروفیٹ از لائک یو، واٹ واز دا ریزن آف دس سیئنگ؟ ایسا کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، ذرا غور فرمائیں، کیوں یہ فرمایا؟ کہلوانے کی وجہ ایک ہے مذہبی وجہ سنو، اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ ضرور کہو، کیوں کہو؟ ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو مگر کہو، کیوں؟ ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی، مذہبی ضرورت، یس، اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کہلانے کا۔ کیا؟ نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا، حاجی ابراہیم کار محمد کے یہاں جو کافی پی تھی اس سے جو موڈ فریش ہوا تھا، نمرود کا نام لیتے ہی سارا مزہ کرکرا، اور وہ بھی مجبوراً مسجد میں لینا پڑا۔ یہ بھی کوئی نام لینے والی چیز ہے؟ ایبل ٹو پروناؤنس بائی دی ٹنگ آف مسلم، زبان خراب ہو گئی، نمرود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی کوئی چیز ہے لیکن نام لینا پڑے گا، اور سنت بھی۔ آخر قرآن میں نمرود، فرعون، ابلیس، یہ سب نام ہے نا، تو معلوم ہے رسول کے غداروں کا نام لیا ہے قرآن نے۔ رسول کے غداروں کا جب قرآن نے نام لیا تو تم کچھ بولتے نہیں، اگر مسلمان نام لے لیتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے؟ برا مت کہو، اچھا چلو یہی تک کر لو، برا مت کہو، تو کم سے کم 20 پارہ تو ہٹ جائے گا۔ جتنا برا کہا گیا ہے منافقوں کو نکال دو، جتنا برا کہا گیا ہے کافروں کو نکال دو، اور ایک سورت تو پوری غائب ہو جائے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری غائب ہو جائے گی، اس میں سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کو برا کہنے کے۔ اچھا تو نہیں کہا، پھر قل یا ایھا الکافرون ہی کہاں بچے گی جہاں کافر کہا جا رہا ہے؟ کیا یار قرآن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو؟ نہیں، نہ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا، خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا۔ وہ بولا میں خدا، کیا بولا نمرود؟ میں خدا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے بالکل جدا، بلا وجہ جدا کا نیچے کا نقطہ اوپر لے جا رہا ہے، نیچ کہیں اونچ گیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں تو خدا نہیں، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود بولا اچھا اگر خدا ہونے کے لیے یہی پاور کافی ہے، مارتا ہے جلاتا ہے، گیو لائف اینڈ ٹیک لائف، تو یہ کوالٹی میرے اندر بھی، آئی کین گیو لائف اینڈ آئی کین ٹیک لائف، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں نے بولا جاؤ، گو ان مائی پریزن، سرچ ان دا جیل، 2 ٹائپس، کیا؟ ایک تو اس کو لے آؤ جس کو کورٹ نے ہنگ ٹل ڈیتھ، موت کی سزا دی، اس کو لاؤ، اور اس کو دوسرا لے آؤ جس کو کورٹ نے چھوڑ دیا ہو، باعزت بڑی، ریلیز آرڈر فرام کورٹ، نو چارج اپون یو، اس کو لے آؤ۔ اب دونوں لے آئے گئے حضرت ابراہیم کے سامنے، تو نمرود نے پوچھا اسے بتا تیرے لیے کیا ججمنٹ ہے؟ بولا کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ مجھ کو ریلیز کر دیا، میں جا رہا ہوں گھر، چارج پروف نہیں ہوا، آئی ایم فری، زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا زندگی کی طرف جا رہا ہے، اس کو مارو۔ نمرود بولا اس کو کل ہم، اور پوچھا تم کہا میں تو موت کے لیے جا رہا ہوں، کہا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ اور حضرت ابراہیم نے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر خدا کے خلیل کو یہ معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے نمرود کے منہ نہیں لگے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری اور وزندار بات یہ کہہ دی، فائنل کر دیا کہ سن نمرود، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ فائنل میچ، the sun rising from east and sun setting the west, it is the order of my Allah. If you are Allah, sun rising from west, do it. He became fail, just like jail. It is not game, it is not یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ وَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے۔
नमरूद चकरा गया कि अब इसमें मैं क्या करूं? कबोतल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, फिरने लगी इधर उधर नजर, न देखे इधर न देखे उधर, कबोतल्लज़ी कफर। चकरा गया कि भाई अगर जमीन का मैटर होता तो कुछ ले दे करके, पेट्रोल डॉलर ले दे करके, कुछ डॉलर पाउंड ले दे करके, कुछ जमात का गरीब होता तो उसको अमीर बना देते, कुछ उलट फेर करके कोई नई ऑर्गेनाइजेशन दे देते, अगर वो डिस्कनेक्ट था तो कनेक्शन कर लेते, बेराब्ता था तो राब्ता कर लेते, विदाउट राब्ता होता तो राब्ता कर लेते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मगर नमरूद जानता था कि कुछ लेने देने का मामला तो जमीन पर होता ही है। मिस्टर सनशाइन से कौन कॉन्टेक्ट करे? ये सूरज महाराज, ये किसी की सुनने वाले नहीं है। वो चुप रहा और हज़रत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े। मेरा खुदा पूरब से सूरज निकलता है, तू पश्चिम से निकाल। नमरूद निकाल सका? एक बात सीने पर हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, बफर्ज़े मुहाल निकाल देता था। हज़रत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को दुनिया खुदा मान लेती। हज़रत इब्राहिम ने फाइनल क्राइटेरिया बता दिया था, मेयार, कि मेरा खुदा पूरब से निकलता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, अगर पश्चिम से निकाल देता तो खुदा माना जाता कि ना माना जाता? नमरूद तो नहीं निकाल सका, लेकिन हिस्ट्री के सफे पर यह दलील इब्राहिम की मौजूद थी कि पूरब से निकालने वाला सूरज मेरा खुदा है। अब जो पश्चिम से निकाले वो खुदा है, वो तो न निकाल सका, मगर यह दलील तो मौजूद थी, तो नमरूद तो नहीं निकाल सका। मगर मुकाम साहिबा में जब अली मुर्तज़ा की नमाज असर कज़ा हुई है तो इसी डूबे हुए सूरज को रसूल ने पश्चिम से निकाला है, रसूल ने पश्चिम से निकाला है। कहीं रसूल के इस पश्चिम से निकालने की वजह से लोग दलील इब्राहिमी की रोशनी में मुस्तफा तुम्हें खुदा न कह दें, रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें, रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें। इसलिए इब्राहिम ने कहा पश्चिम से जो सूरज निकाले वो तो कहीं तुमने पश्चिम से निकाला है, लोग तुम्हें खुदा न कह दें। इसलिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब अब अपनी बशरियत का ऐलान कर दीजिए, ताकि लोग खुदा न समझें, ताकि लोग माबूद न समझें, ताकि लोग आपको अल्लाह न समझें। इसलिए बशरियत है। ये रसूल इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी ने एक बात कह दी है कि नमरूद तू पश्चिम से निकाल तो खुदा जानू, वो तो नहीं निकाल सका। मगर प्यारे मुस्तफा जब तुमने निकाला है तो तुम ही कहो, मैं काहे को कहूं, निकाला तुमने है, कहो भी तुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इसलिए कि जब तुमने सूरज को पश्चिम से निकाला तो ये तुम्हारा फेल है, और जब कहोगे ना बशर तो ये तुम्हारा कौल है। तो लोग फेल भी देखें, कौल भी देखें, कौल देखेंगे, बशर कहना देखेंगे तो खुदा ना समझेंगे, और सूरज पलटाना देखेंगे तो अपनी तरह ना समझेंगे, अपने जैसा ना समझेंगे, अपने बराबर ना समझेंगे। तुम ऐलान करो अपनी बशरियत का। मैंने यहां पर एक लफ्ज ऐसा बयान किया, एक वाकई की तरफ से इशारा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको डाउट जहन में पैदा हो जाए। नमाज असर मकाम साहिबा में अली मुर्तज़ा की कज़ा हुई तो रसूल पाक ने सूरज को पलटाई। अली और नमाज और कज़ा, अली और नमाज और कज़ा। मामला यह था कि रसूल के जानू, अली मुर्तज़ा के जानू पर सरे रसूल है, द हेड ऑफ द होली प्रॉफिट ऑन द जानू ऑफ अली। जानू का तर्जुमा अंग्रेजी में करना नहीं चाहता क्योंकि कोई प्रॉपर लफ्ज नहीं मिल रहा है मुझको जो रिस्पेक्टेड हो। तो अली मुर्तज़ा के जानू पर सर रखकर सरकार लेटे हैं और आंख बंद किए हुए। रावी कहता है रसूल सो रहे हैं, जानू पर सर रखकर रसूल सो रहे हैं। रवायत जो है, जो हमको बताई गई है, जो लिखी गई है, जो छापी गई है, सुनाई गई है, वो बता रहा हूं कि रसूल सो रहे हैं। नमाज असर का वक्त आया, रसूल सो रहे हैं, वक्त जाता रहा और रसूल सो रहे हैं। अली मुर्तज़ा को ख्याल आया नमाज का, मगर कैसे उठे, नहीं उठे। वाकया यह है कि अली नहीं उठे, बैठे के बैठे रह गए। नमाज का वक्त जब चला गया और नमाज नहीं पढ़ पाए अली, तो ना पढ़ने का गम, ना पढ़ पाने का दुख दिल में उठा। दुख का दिल में उठना था कि उस दुख ने आंखों में आंसुओं का रूप धारण कर लिया, और आंसुओं का आंखों में आना था कि वो बेकरार होकर बाहर निकलने को चले। अली ने सोचा ये आंसू मेरे जज्बात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर गिर गए तो गिर जाएंगे, लाओ इन्हें आंखों के पट को बंद कर लूं ताकि आशिक के दिल में जो तूफान है वो दिल ही में रहे, झलकने ना पाए। मगर इससे पहले कि आंखों के पट भिड़ जाते, कुछ बेचैन अश्क, बेताब आंसू और बेकरार लहरें जो उसमें पोशीदा थी वो बाहर आ गई। रुखे मुस्तफा पर ऑन द फेस ऑफ होली प्रॉफिट वो गिर गए। उसका गिरना था, नबी ने आंखें खोल दी। पूछा अली क्या बात? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वक्त असर जाता रहा, अदबन में उठ न सका। रसूल खड़े हो गए, ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। लो भाई, हम तो समझते थे नमाज में जाना अताअत है, अली को नई डिग्री मिल रही है, ना जाना भी अताअत है। ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। यह है रवायत। अब इस पर कमेंट सुनो, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहस सुनो। मैं पूछना चाहता हूं, रावी ने कहा कि नबी सो रहे थे, मैं पूछता हूं असर का वक्त सोने का वक्त है? इज इट टाइम टू स्लीप? हमें असर के वक्त कौन सोता है? दोपहर का खाना खा करके कुछ लोग कैलूला करते हो तो ठीक है, सुन्नत भी है, मुनाफिक भी है, फायदा भी है, लेकिन असर के वक्त कौन सा कैलूला है? ना कैलूला है ना लैलूला है। आदमी रात में सोता है या खाना खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा लेटता है, या असर के वक्त सोने का कौन सा टाइम है? सोना किसको बोलते हैं? सर रख दिया, सो रहे हैं। भाई रावी दूर से देख रहा है, अब मिसाल के तौर पर अब आप हमको देख रहे हो, अब बताओ, मैं आंख बंद कर दिया मैंने,
میں سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں؟ نہیں معلوم. ہمیں آنکھ بند کرنا نہ سونا ہے. آنکھ دو طرح سے بند ہوتی، سو تو بند ہو، جب سوچو تو بھی بند ہو. آنکھ بند ہے تو راوی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری آنکھ بند ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں سو رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ سونا تو اندر کا کام ہے. A man on the bed, his eyes are closed, he is sleeping. No definite. Call him. Abdullah bhai. Yes. He was sleeping. تو صرف بیڈ پر ہونا، سر کو تکیے پر رکھ دینا یا آنکھ کو بند کر لینا سونا نہیں ہے. سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کی جا سکتی ہے، کسی کا ایگزامینیشن لینے کے لیے بھی آنکھ بند کیا جا سکتا ہے، کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھی. تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے آنکھ بند کر لیا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں علی. It may be test of Ali, it may be examination of Ali. Rasul want to know, I taught him, he understood or not. I gave him, he has capacity or not. I introduced him myself, became introduced or not. What is understanding of Ali? Let me know. تو میرا وجدان کہتا ہے، علماء کرام مجھے معاف فرما، خصوصی سے مفتی صاحب، کہ نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے. ذرا دیکھو، آنکھ بند کر کے دیکھو. اس لیے کہ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب آنکھ بند ہو. جب باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹوں کا امتحان ہوتا ہے. جب ہیڈ آف دی ہاؤس آنکھ بند کرتا ہے تو ممبر صاحب ہاؤس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور نبی جانتے تھے کہ مجھے آنکھ بند کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے. نبی جانتے ہیں کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے. لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں کہ جب آنکھ بند کروں گا تو میرے بعد والے کیا کریں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھے بھاگ تو نہیں جائیں گے، میرا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے، میرا کنیکشن تو نہیں توڑ دیں گے. تو علی نے بھی ڈکلیئر کر دیا، اے رسول چاہے ٹیمپورری طور پر تم آنکھ بند کرو اور چاہے پرماننٹ طور پر آنکھ بند کرو، اے رسول تمہارے آنکھ بند کرنے سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ نماز کے نام پہ چھوڑیں گے، نہ اذان کے نام پر چھوڑیں گے، نہ کلمہ و جماعت کے نام پر چھوڑیں گے. اے رسول وہ کوئی اور ہیں جو کلمہ نماز کے لیے تمہیں چھوڑ دیں، ہم تو کلمہ نماز کو تمہارے لیے چھوڑ سکتے ہیں مگر کلمہ نماز کے لیے تم کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم تم کو جو پکڑے ہیں تو کیوں ہم تم کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر تمہارا دامن ہاتھ میں ہے تو نہ کلمہ چھوٹے گا، نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ حج چھوٹے گا، نہ عبادت چھوٹے گی. وہ بڑے بے وقوف ہیں جو نماز لے کے بھاگ گئے اور رسول سے کانٹیکٹ توڑ لیا، رسول سے تعلق توڑ لیا، رسول سے نسبت توڑ لی. رسول سے تو مال ملا مگر مالدار نہ ملا. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یہ رسول آپ نے آنکھ بند کر لیا ہے مگر علی کو دیکھو، علی نے دامن نہیں چھوڑا، نماز کے نام پہ بھی نہیں چھوڑا. اثر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا، ٹائم بلا رہا ہے مگر رسول نبی کو نہیں چھوڑا، سجدہ بلا رہا ہے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، رکوع بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا. میں پوچھتا ہوں جماعت کے ان لوگوں سے جن کی ضمیر میں زندگی ہو، جن کا کانشیس لائیو ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈربن کے اور متعلقین کے اور اس ساؤتھ افریقہ کے ان بکے ہوئے ذہنوں سے کہ ایک لمحے کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ کیا تیری نماز علی کے سجدے کو چھو سکتی ہے؟ کیا تیری بندگی علی کی بندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے؟ ارے جب تیری نماز علی کے بیٹے حسین کی طرح نہ ہو سکی تو علی مرتضیٰ کی طرح کیا ہو سکے گی؟ میرے علی نے رسول اللہ کو اصل کے لیے نہیں چھوڑا، تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ لٹریچر کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے چند سکوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ حسین نے گردن دے دی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے عرب کے گنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی ظالم حکومت سے تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا؟ حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی؟ علی کے ہوتے ہوئے نبی کیوں چھوڑ دیا؟ یہی سنیت کی قسمت ہے، یہی غوث اعظم کا کرم ہے، غریب نواز کی طرف سے قائم بھرم ہے اور نبی کی یہی محبت ہم سنیوں کا دھرم ہے. اور ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے نبی اگر آقا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی نا، مغرب کا ٹائم آ گیا تھا، یہ سورج پلٹانے کی کیا ضرورت؟ آپ بلال حبشی سے کہیے اذان دیں، اور جب بلال اذان دینے لگے تو اے نبی آپ اپنا اسپیشل پاور دیں کہ علی تم اذان کا جواب مت دو، اذان کا جواب مت دو، بلکہ ڈیورنگ اذان تم اپنی اثر پڑھ لو. میں اسپیشل اجازت دیتا ہوں، بلال اذان دیتے رہیں گے، تم اثر پڑھ لینا، اذان ختم ہوگی تمہاری اثر بھی ختم ہو جائے گی، پھر مغرب پڑھ لینا. اتنی ایک آدمی کے لیے پورا سسٹم آف نیچر چینج کر دیا. اونلی فار ون امتی، اونلی فار ون امتی، ایک امتی کے لیے سسٹم آف دی نیچر چینج فار ون امتی. اونلی پروفیٹ وائٹ سو یو ہیو اے پاور ٹو گیو دا آرڈر فار علی پرے آف اثر ڈیورنگ دا اذان. Why are you going to change the nature? The system of sun rising and sun setting changed by your order for one ummati. کہ سنا، یہاں سوال امتی کا نہیں ہے. علی نے نماز قضا کی ہے میری محبت میں قضا نہیں پڑھنے دوں گا. اگر علی نے قضا پڑھا تو میری محبت بدنام ہو جائے گی، میری محبت رسوا ہو جائے گی، اور نبی کی محبت رسوا نہیں ہو سکتی. میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی، میری محبت میں نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی. اسی لیے سنی محبت رسول کی بات کرتا ہے کہ ان کی محبت میں کچھ قضا نہیں، سب ادا ہی ادا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بات بتاؤ، جب سورج نکلتا ہے تو کچھ ہم سے تم سے پوچھتا ہے،
ہم سے تم سے کچھ پوچھتا ہے, کوئی مشورہ لیتا ہے, کوئی بات کرتا ہے کہ میاں ہاشمی میاں ایک بات مجھ کو بتا دو کہ لاؤ بھائی, کچھ کسی سے نہیں پوچھتا, نہ ہاشمی سے پوچھتا, نہ حضرت اللہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے, نہ الحاج قاسم اشرفی کہتے ہیں ان سے پوچھتا ہے, اور نہ بھائی ابراہیم سے پوچھتا ہے, اور نہ ہمارے محترم اسحاق صاحب سے پوچھے گا. اسحاق جونا صاحب آپ سنیت کے لیے چاہے جتنا کام کریں, جمعہ ماسک اور دارالعلوم علیمیہ جیسا شاندار ادارہ چل رہا ہے, اس میں ہمارے بھائی صاحب جونا صاحب کا ایکٹیو پارٹ ہے, لیکن کبھی بھی یہ دیکھ کر کہ آپ جمعہ ماسک میں آپ کا تعاون ہے, دارالعلوم علیمیہ سے آپ کا رابطہ ہے, اولیاء اللہ سے آپ کو محبت ہے, علماء اہل سنت سے لگاؤ ہے, یہ دیکھ کر کبھی سورج پہ ترس نہیں کھائے گا کہ اسحاق جونا صاحب نے فجر نہیں پڑھی ہے, لا تھوڑی دیر رک جاؤ, یہ پڑھ لیں تب نکلو. سورج کبھی نہیں کرے گا. میں ہوں, تم ہو کہ کوئی ہو, سورج اپنے ٹائمنگ سے چلے گا. جس نے تو پڑھی ہو نہ پڑھی ہو تو سورج کو کوئی مطلب نہیں, رکے گا نہیں. پڑھوانے کے لیے سورج نہیں رکے گا. ولی بھی ہو تو نہیں, علی بھی ہو تو نہیں, صحابی بھی ہو تو نہیں. نماز کا ٹائم ٹیبل جب بناتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ سورج. ٹائم ٹیبل تمہاری نماز کا چینج ہوتا ہے, کیوں؟ سورج چینج ہوتا ہے. تو صدیق اکبر نے اپنی نماز ہمیشہ سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے, فاروق اعظم نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے, عثمان غنی نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا, علی مرتضیٰ نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے, سارے صحابہ سورج کو دیکھتے تھے, خود علی بھی سورج کو دیکھتے تھے. ابھی نہیں نکلا ہے, لاؤ فجر پڑھ لو, زوال کی طرف جا رہا ہے, ظہر پڑھ لو, اور آگے بڑھ گیا اثر پڑھ لو. علی کو دیکھنا پڑتا تھا سورج, اب ڈوب گیا ہے, مغرب پڑھ لو, ڈوبے ہوئے 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, 1.5 گھنٹے کے قریب پہنچا, عشاء پڑھ لو. تو علی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے. سورج نے کبھی علی کو نہیں دیکھا. علی نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, سورج سے کیا مطلب, ظہر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, سورج سے کیا مطلب. علی پڑھتے رہے, فجر بھی پڑھتے رہے, ظہر بھی پڑھتے رہے, عصر بھی پڑھتے رہے, مغرب بھی پڑھتے رہے, عشاء بھی پڑھتے رہے, تہجد بھی پڑھتے رہے, نفل بھی پڑھتے رہے, فرض بھی پڑھتے رہے, واجب بھی پڑھتے رہے, مکرہ بھی پڑھتے رہے, مستحب بھی پڑھتے رہے, نفل بھی پڑھتے رہے, لیکن کبھی بھی سورج نے ان کو نہیں دیکھا, بلکہ علی ہی کو اپنا ٹائم مقرر کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا پڑتا تھا. زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھا, اور جب ڈوبا ہوا سورج علی کے لیے پلٹایا رسول نے, تو میں نے اب سورج سے پوچھا, اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج بولتا ہے, پہلے پوچھتے تو میں بتا دیتا, اب مجھ سے مت پوچھو, اب علی سے پوچھو کب اثر کمپلیٹ ہوگی, اب علی سے پوچھو نماز کب کمپلیٹ ہوگی, اب علی سے پوچھو سجدہ کب کمپلیٹ ہوگا, علی سے پوچھو کہ ان کی اثر کب پوری ہوگی, علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی. پہلے میں نکلتا تھا مشیت سے نکلا تھا, اب میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علی مرتضیٰ زندگی بھر سورج کو دیکھا کرتے تھے, مگر جب مصطفیٰ کی محبت میں عصر کی نماز ایک بار قضا ہو گئی, تو محبت مصطفیٰ کا کم کا پیغام دیکھو, رسول کی محبت کی امپورٹنس دیکھو, the importance of the love of holy prophet, کہ پہلے علی سورج دیکھا کرتے تھے, اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے, اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے. تم پوری کر لو تب ڈوبوں, اثر کمپلیٹ ہو جائے تب ڈوبوں, تمہاری نماز ہو جائے. پہلے سورج سب کی نماز کے لیے آتا تھا, اب صرف ایک امتی کی نماز کے لیے آیا ہے. ایک امتی نے بتا دیا کہ نبی سے جب محبت ہو جائے تو علی ہو جائے, علی سے محبت ہو جائے تو ولی ہو جائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ڈکلیئر او ہولی پروفٹ, یو سے ذات ایک بات دو, ذات ایک بات دو. 100ویں سال کا موقع ہے, یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں نہ افطار ہو نہ سحری ہو. ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو سحری کھا کر کے اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک سحری کا ٹائم ہے. کھانے کو طبیعت بھر جائے گی تو پیتے رہیں گے, اور اگر پینا بھی منظور نہیں ہوا تو دھواں مارتے رہیں گے, لیکن ایک ایک سیکنڈ کا استعمال کریں گے. اور جیسے ہی سحری کا ٹائم خلاص, فنش دا ٹائم آف سحری فنشڈ, آفٹر فیو منٹس اذان, چلو دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا, عصر کے بعد سے بیٹھ گئے, ٹائم نہیں ہوا ہے مگر دسترخوان بچھ رہا ہے, ٹائم نہیں ہوا مگر بنانا آ رہا ہے, ٹائم نہیں ہوا مگر فروٹس آ رہے ہیں, ایپلس آ رہے ہیں, ٹائم نہیں ہوا ہے مگر چٹپٹے بھی آ رہے ہیں. ڈفرنٹ ٹائپ کی افطاری تیار ہو رہی ہے اور آ رہی ہے. مسجد کے کوئی یہ بھیج دینا, جو مسافر آئیں گے وہ کھائیں گے, جو گھر والے ہوں گے کوئی دروازے پر کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے ہے. جب ٹائم ہوا تو پھر کھانا شروع کر دیا. اب کہا میں الحمدللہ 30 روزے رکھے, رات بھر کھاتا رہا تو کیسے نہ رکھتا. لیکن 100ویں وصال دوسرا روزہ ہے, روزہ وصال. روزہ وصال ایسا روزہ ہے جس میں نہ سحری ہے, نہ افطار ہے, نہ پانی ہے, نہ دانا ہے, نہ صبح ہے, نہ دوپہر میں کچھ کھاؤ, نہ رات میں کھاؤ, نہ دن میں کھاؤ, نہ افطار میں کھاؤ, نہ رات میں کھاؤ, نہ سحری میں کھاؤ, کچھ نہ کھانا نہ پینا, وداؤٹ اینی کنٹینیوس, وداؤٹ اینی گیپ, نتھنگ ٹو ایٹ, نتھنگ ٹو ایٹ اینڈ نتھنگ ٹو ڈرنک, نو اسموکنگ, نتھنگ, کنٹینیوس وداؤٹ اینی گیپ. یہ روزہ رکھنا امت کے لیے نہیں ہے. میرا نبی یہی روزہ جب رکھنے لگا, میرے نبی نے جب یہ 100ویں وصال رکھنا اسٹارٹ کر دیا, نہ کھاتے تھے, نہ پیتے تھے, نہ صبح کھایا, نہ شام کو کھایا, نہ رات میں کھایا, نہ دن میں کھایا, نہ اندر کھایا, نہ باہر کھایا. تو صحابہ کرام نے دیکھا میرا رسول بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا, اپن بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا تو کمزوری بڑھتی چلی گئی, جب فزیکلی ویکنس بڑھ گئی, اور فزیکل ویکنس ہونے لگی تو جماعت میں لوگ کمانے لگے. رسول نے پوچھا یہ کیا ہو گیا, بتایا گیا 100ویں وصال رکھنے. رسول نے کہا بلاؤ, سب بلائے گئے, اکٹھا کیے گئے. ایکم مثلی, who is like me, you are copying me, don't try to copy, only follow, be follower, don't be copy, copy is impossible, you follow me. تو میری نقل کرو گے, میری نقل جبریل نہیں کر سکے, وہ ٹھہر گئے, میں گزر گیا. جب جبریل نہیں کر سکے تو کیا نقل کر لے گا. میری نقل موسیٰ نہ کر سکے. اور پڑھ کے بولتا ہوں, میری نقل موسیٰ کلیم اللہ نے بھی نہیں کیا, وہ طور پر بے ہوش ہو گئے, اور میں سراپا نور میں بھی ہوش میں رہا. کلیم اللہ اور ہیں, حبیب اللہ اور ہیں, ما ذاق البصر وما طغى. میری پلک بھی نہیں جھپکی, میں چکر میں بھی نہیں آیا, نو اسٹرینج ان مائی آئیز. موسیٰ فال ڈاؤن, موسیٰ فال ڈاؤن. بتا
totally stand with my conscience, my nervous system as it is. تو جب موسیٰ کلیم اللہ میری طرح نہیں تو یہ سڑک چھاپ ملا میری طرح کیسے؟ Who is like me أيكم مثلي؟ مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. تم دیکھ رہے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا پی رہا ہوں, میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. رسول نے کیا کہا؟ کون ہے میری طرح؟ تو میری طرح ہو, مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. اب ایک بات کلیئرلی بتا دو, اگر ہاشمی کچھ کھائے گا تو یا تو میں گھر میں کھاؤں گا یا باہر کھاؤں گا, تیسری جگہ نہیں ہے. دنیا میں تھرڈ پلیس نہیں ہے. یا میں اندر کھاؤں یا باہر, رائٹ. اگر میں کھاتا پیتا ہوں تو یا تو اندر کھاؤں یا باہر. اندر کھاؤں گا تو بیوی دیکھے گی اور باہر کھاؤں گا تو دوست دیکھیں گے. یہ کیسا رسول کا کھانا پینا ہے کہ رسول کھاتے پیتے ہیں, اندر خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہیں, اندر عائشہ نہیں دیکھ رہی ہیں, اندر میمونہ نہیں دیکھ رہی ہیں, اندر ام حبیبہ نہیں دیکھ رہی. یعنی رسول کی بیوی گھر میں نہ دیکھے, ابو بکر و عمر جیسے قریب رہنے والے باہر نہ دیکھیں. ارے مولویو, جب میرے رسول کا کھانا پینا تم نہ دیکھ سکے تو رسول کا علم کیا دیکھو گے, رسول کا مرتبہ کیا دیکھو گے, رسول کا درجہ کیا دیکھو گے, رسول کا پورٹ فولیو کیا دیکھو گے. ارے جب تم میٹیریلزم نہ دیکھ سکے تو ٹرانسپیرنٹ کیا دیکھو گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. You are unable to see the food of prophet, to eating the prophet. Prophet is eating, prophet is drinking, but you are not seeing. You know Abu Bakr was not seeing. اب حضرت عمر نہ دیکھ سکے, حضرت عثمان نہ دیکھ سکے, علی مرتضیٰ نہ دیکھ سکے, حسن مصطفیٰ نہ دیکھ سکے, نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں نہ باہر والے دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کھانا پینا جب یہ اندر باہر نہ دیکھا جا سکا تو آنا جانا کون دیکھے گا, درجے کی بلندی کون دیکھے گا. یہ جب آؤٹ سائڈ نہیں دیکھ پائے, یوں رسول کا جب آؤٹ سائڈ دیکھنا ممکن نہ ہو تو ان سائڈ کون دیکھے گا. باہر کا کام نہ دیکھا تو اندر کا نام کون دیکھے گا. اس لیے میرے دوستو, حضور نے فرمایا ایکم مثلی. سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے. نو سرکار, مثلی کا سوال نہیں, آپ تو بے مثل ہیں, آپ تو بے مثل ہیں. ہم نے تو محبتاً پیچھے پیچھے ہم چلنے لگے, محبتاً پیچھے پیچھے. اب نہیں چلیں گے. ہاں تو میری نقل نہیں کر سکتے. میں جو حکم دیتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, جو میری سنتیں ہیں یہ میں اپنا پاور دیکھ کر نہیں دیتا. میں جو آرڈر دیتا ہوں اپنا پاور دیکھ کر کے نہیں دیتا, تیری کیپیسٹی دیکھ کے آرڈر دیتا. اس لیے روزہ تم رکھو سال میں ایک مرتبہ, پورے مہینے کا روزہ تم رکھو, کھاتے پیتے رہو, روزہ رکھو تبھی رکھ پاؤ گے. میری طرح روزہ نہیں رکھ سکتے, میری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے, میری طرح خدا تک نہیں جا سکتے. جتنا بتا دیا اسی طرح جاؤ, میری طرح کیا جا پاؤ گے. میں براق سے بھی گیا ہوں اور نماز کم کرانے کے لیے بغیر براق کے بھی گیا ہوں. میں براق سے بھی گیا ہوں اور جب نماز کم کرانے لگا تو بغیر براق کے گیا ہوں, بغیر جبریل کے گیا. میں کسی کا ضرورت مند نہیں, سب میرے ضرورت مند ہیں. میں اگر حاجت مند ہوں تو بارگاہ کبریا میں ہوں. میں اگر محتاج ہوں تو اپنے رب کا, اور سب میرے محتاج ہیں. جبریل بھی میرے محتاج ہیں, براق بھی میرا محتاج ہے, پوری کائنات میری محتاج ہے. اس لیے کہ رب نے مجھے بنایا اور میرے نور سے سب کو بنایا. تو میرے رسول نے صحابہ سے کیا کہا؟ أَيُّكُمْ مِثْلِي. Oh, you like me. It means I am matchless. I am not like you. You are copying me. You are not like me. I am doing and you are not doing. Yes, I am not like you. میں کروں گا تم مت کرنا, اس لیے میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو صحابہ سے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. I am not like you. اور کافروں سے کیا کہا؟ I am like you. I am a man like you. أنا بشر مثلكم. مثلكم. انا بشر مثلکم, پوزیٹو وے. I am a man like you. کافروں سے کہا I am a man like you, اور صحابہ سے کہا ایکم مثلی. Who is like me? Negative, interrogative. Positive with کفار, negative with مومن. کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, اور ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. Division of the mankind, classification of all mankind into two classes. ایک طرف کافروں کا گروہ, ایک طرف مومنوں کا گروہ. ون سائڈ کافر, سیکنڈ سائڈ مومن. کافروں کی طرف دیکھا تو کہا میں تمہاری طرح ہوں, ایمان والوں کی طرف دیکھا تو کہا میں بے مثال ہوں. تو جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے, جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے. کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں, ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں. تو جس نے اپنی طرح ہے وہ سنا ہے وہ اپنی طرح سمجھ رہا ہے, اور جس نے بے مثال سنا ہے وہ بے مثال سمجھ رہا ہے. تو میرے رسول نے کافروں اور مومنوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا, کلاسیفیکیشن کر دیا. مومنوں سے کہا میں بے مثال ہوں, اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں. تو جس نے جو سنا ہے وہی تو ریپیٹ کر رہا ہے. اب اگر کوئی گھر میں کہے رسول میری طرح ہے, رسول میری طرح ہے, تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے. جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے. اور اگر کسی نے کہا رسول بے مثال ہے, رسول بے مثال ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا ابو بکر کی جماعت میں ہے, حضرت عمر کی جماعت میں ہے, حضرت عثمان کی جماعت میں ہے, علی مرتضیٰ کی جماعت میں ہے. اور جب کوئی کہے گا میری طرح ہے, ہم سمجھ جائیں گے ابو لہب کی جماعت میں ہے, ابو جہل کی جماعت میں ہے, عتبہ شیبہ کی جماعت میں ہے. ان کو ان کی جماعت مبارک ہو, ہم کو ہماری جماعت مبارک ہو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات چاہے کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے, مگر جب موضوع آ گیا ہے, ٹاپک آ گیا ہے, اور یہ میری تقریر ریکارڈ بن رہی ہے, تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کے کہنے کی مذہبی وجہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ نے پورب سے سورج نکالا, اللہ نے ایسٹ سے نکالا, تو رسول راضی نکلنے دو. اور رسول نے جب ویسٹ سے نکالا تو خدا راضی نکالنے دو. فیلنگز دیکھو جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی اس کو دیکھو. پورب سے خدا نکالا ہے,
تو رسول راضی, اور پچھم سے رسول نکالے تو خدا راضی. پورب سے اللہ نے نکالا, رسول اللہ راضی, رسول اللہ نے پچھم سے نکالا, اللہ راضی, اللہ سے رسول اللہ راضی, رسول اللہ سے اللہ راضی. یہ پتہ نہیں ملا کیوں ناراض ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات اور میرے دوستو, میں اس کو ہندوستان پہ رکھ کے کہوں گا کیونکہ مجھ کو حق ہے کہ میں اپنے ملک کے ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہوں, کہتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. اور یہی کہنے کے لیے ہم لوگ بغداد چھوڑ کر ہندوستان گئے ہیں, ہندوستان کی روٹی کھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے گئے ہیں. بچے نہ بچے ان کی مرضی, کیونکہ میرا کام نہ جنت کی سیٹ کا ریزرویشن ہے اور نہ جہنم کی سیٹ کا کنسلیشن ہے. میرا کام صرف ایکسپلینیشن ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. وہ ریزرویشن جو ٹھیکیداری کرتا ہو وہ اپنا کرتا رہے. ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. ہاؤ مینی ان پیراڈائز ہی نوز ویری ویل, ہاؤ مینی ان ہیل ہی نوز ویری ویل. کنسلیشن از امپاسبل, ایکسپلینیشن از پاسبل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. Religious reason you have heard. اب let me say social reason to pronounce it. بالکل نیا نقطہ ہے مولانا, ابھی علماء کرام کے لیے نظر کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے اس کے لیے, کہیں جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی جائے گا. اور آپ لوگ اگر کیچ کر لیجئے تو بہترین فیلڈر ہیں. پتہ نہیں بال کدھر سے باؤنڈری مارے, مگر اگر باؤنڈری پر بھی کیچ کر لو گے تو کامیاب ہو. سکسر تو نہیں ہوا. اب جب آپ فریش ہو گئے مینٹلی تو سنیں, اے رسول ان کافروں سے کہو. یہ اللہ ان کافروں سے کیوں کہلوایا تم نے؟ کافروں سے کہو یا رسول تم کہو ان کافروں سے. ابو جہل سے کہو, ابو لہب سے کہو, ابو لہب ابو جہل ٹائپ لوگوں سے کہو میں تمہاری طرف بشر. کیوں؟ وائی؟ جب اے رسول آپ ابو بکر عمر کی طرح نہیں تو ابو جہل اور ابو لہب کی طرح کیسے کیوں کہلوایا گیا؟ اب میں مکے کا, ہجرت سے پہلے مکے کا بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا. ایک کافروں رسول کے سائڈ سے میں بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں, وہ سچویشن دماغ میں بن جائے تو پھر وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا جو سچویشن کی پیٹ سے جو پوائنٹ نکل رہا ہے سچویشن سے. اے کافروں بجھے لیو, میں نے کہا لا الہ الا اللہ, میں نے کہا انی رسول اللہ, تو مانتے نہیں. نو گاڈ بٹ گاڈ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ. نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ. یو ڈینائڈ. نہیں مانتے, مجھ کو نبی نہیں مانتے. سچویشن دیکھو. اے کافروں مجھ کو رسول نہیں مانتے, تم میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, نہیں مانتے. ریپیٹ کرتا رہا, دہراتا رہا, کہتا رہا, ایک بار, دو بار, 10 بار, 1000 بار. ایم اے پروفٹ, نہیں مانتے. ایم اے میسنجر, نہیں مانتے. پروفٹ میسنجر آف اللہ, تم نہیں مانتے مجھ کو نبی, مجھ کو رسول نہیں مانتے. یہ ظلم و ستم, یہ انکار, یہ پریشر, یہ دباؤ. 40 برس میں تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ بولا نہیں, پھر کیوں نبی نہیں مانتے؟ یو ہیو سین مائی کریکٹر. کبھی میں نے چھوٹی سی کوئی چوری کی نہیں, پھر کیوں میں چوری کروں گا؟ ٹیل اے لائی. کہیں میری زندگی میں ہے نہیں. کسی کا مال میں نے غصب کیا, کسی کی کوئی چھوٹا سا پراپٹ کیا, اگر میں نے سودا بھی بیچا ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آئی ول شو ڈیفیکٹ فاسٹ. اور پھر اگر اب لینا ہو تو لو. کبھی بےمانی نہیں کی. مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو نبی رسول نہیں مانتے. تو اے ظالموں, اے مکے کے ظالموں, اے بت پرستی اور مشرکانہ ذہنیت کی گود میں پلے ہوئے لوگوں, تم مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے. تم میری دشمنی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو. مت مانو مجھے نبی, مت مانو مجھے رسول, میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. ابو جہل اگر تو نہیں مانے گا تو تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا. میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں ہوں, میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں. تو نبی مانے گا تب میں نبی ہو جاؤں گا, تو رسول مانے گا تب میں رسول ہو جاؤں گا. نہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو مانے یا نہ مانے. مگر ایک کافر ہو, اگر مجھے نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تو کم سے کم اس مکے میں اپنی طرح بشر تو مانو, اپنی طرح آدمی تو سمجھو, اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح منشی تو سمجھو, اپنی طرح ہیومن بینگ کا ایک فرد تو سمجھو. جیسے ہندوستان میں آج مسلمان مظلومیت کے عالم میں کبھی کبھی کہتا ہے, ہندوستان کی جابرانہ حکومت کان کھول کر کے سن لے کہ تو نے اگر ہم کو مسلمان نہیں مانا تو مت مانو, ہمارا اسلام نہیں مانا تو مت مانو, ہماری سنیت نہیں مانتے تو مت مانو. اسلام کے نام پر ہم تم سے کنسیشن نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم تم سے چندہ نہیں چاہتے, اسلام کے نام پر ہم ریزرویشن نہیں چاہتے. مگر ظالموں, اگر ہمیں مسلمان کی حیثیت سے کوئی رعایت نہیں دے سکتے تو ہندوستان میں مسلمان مظلومیت کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر ہم کو تم مسلمان کی حیثیت سے کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو, اپنی طرح انڈین تو سمجھو, اپنی برابر کا حق تو دو, برابر کا شہری کا تو حق تو دو. نمبر 2 کا شہری کیوں بنائے ہو؟ ایسا کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے بھی مظلوم لوگ کہتے ہو کسی حکومت سے کہ اپنی طرح ہمیں بھی سمجھو, اپنے جیسا ہمیں بھی سمجھو, اپنے برابر کا شہری ہمیں بھی سمجھو, ہمارے اوپر نمبر 2 نمبر 3 کا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو, ہر ظالم سماج میں مظلوم یہی کہا کرتا ہے کہ اپنی طرح آدمی سمجھو. اس لیے کہ ابو جہل, اگر تو نے اپنی طرح مجھے آدمی سمجھا ہوتا, اپنی طرح انسان
इंसान समझा होता तो मेरी राहों में कांटे क्यों बिछा रहा है, मेरे ऊपर कूड़े करकट क्यों डाल रहा है, मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक क्यों हो रहा है, मेरे साथ पशुओं जैसा सुलूक क्यों हो रहा है, मेरे साथ दरिंदों जैसा सुलूक क्यों हो रहा है, मुझको स्लॉटर हाउस में ले जाने की कोशिश क्यों की जा रही है, मेरे लिए कत्ल का प्रोग्राम क्यों बन रहा है, मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी या मर्डर क्यों हो रही है। अगर मुझे अपनी तरह समझा होता तो क्या कभी अबू लहब ने अबू जहल की राह में कांटा डाला, क्या कभी अबू लहब ने अबू जहल के ऊपर कूड़ा करकट डाला, नहीं मेरे ऊपर पत्थर की बारिश क्यों हो रही है, मुझको स्टोन से मारा क्यों जा रहा है, मैं जहां जहां जाता मुझे गालियां क्यों दी जाती है, मेरे सर के ऊपर कचरा क्यों फेंका जाता है, मेरी राह में कांटा क्यों बिछाया जाता है, मेरे ऊपर जुल्म क्यों किया जाता है। अरे नबी नहीं माना मत मानो, रसूल नहीं माना ना मानो, लेकिन अपनी तरह इंसान तो समझो, अपनी तरह बचा तो समझो, अपनी तरह आदमी तो समझो। तो मेरे रसूल ने ये ऐलान करके अबू जहल की गुंडागर्दी के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दिया है और जालिम समाज को बेनकाब कर दिया है। ए लोगों, मैं मक्के की जिस धरती पर जी रहा हूं, ये मुझे नबी क्या मानेंगे, ये मुझे रसूल क्या मानेंगे, ये मुझे आदमी मानने को तैयार नहीं, ये बशर मानने को तैयार नहीं, ये इंसान मानने को तैयार नहीं, ये मुझे इंसान भी नहीं समझते। तो मेरे रसूल ने काफिरों के जुल्म को बयान करने के लिए अपनी बशरियत का ऐलान किया है, अपनी आदमियत का हक मांगा है, अपना मूल अधिकार मांगा है। रसूल अपना फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं। ऐसे सिविलियन हमें राइट दो। अगर तुमको बुत पूजने की आजादी है तो हमें भी वहदहू ला शरीक को पूजने की आजादी दो। अगर काबे में पत्थर जा सकते हैं तो मुझे ऐसे बशर को भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मेरा भी फंडामेंटल राइट मुझे मिलना चाहिए। तो पैगंबर ने अपने फंडामेंटल राइट को लेने के लिए कहा ना बशरुम मिस्लुकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये अफ्रीका की बदकिस्मती है कि जो बात रसूल ने काफिरों से कही है ये कलमा पढ़ने वाले अपने से समझ रहे हैं, अपने से समझ रहे हैं कि इनसे कहा है, मगर यह हमारी खुशनसीबी है कि हमने सहाबा से जो रसूल ने कहा वो हमने ले लिया। यह उस जमात की बदनसीबी है कि जो काफिरों से रसूल ने कहा वो उसने ले लिया, जिसकी फितरत जैसी थी उसने वैसा ले लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कल इंशाअल्लाह दिन में 2 मरतबा और इशा बाद 1 मरतबा फिर आपसे खिताब करूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।